بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک سجاد ولاگز میں خوش آمدید. میری شروع سے ہی یہ عادت ہے جب سے میں نے یوٹیوب چینل بنایا ہے کہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو ہمارے سننے والے ہیں، خاص طور پر ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں جو پوری دنیا میں موجود ہیں، ان کے لیے جو بھی ویڈیو بناؤں وہ انتہائی آسان الفاظ میں اپنی چیزوں کو بیان کروں تاکہ جو سننے والا ہے اس کو سمجھ آئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کیونکہ یوٹیوب پہ آپ کو نئے اور پرانے بہت سارے چہرے نظر آتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ قابل جو ویڈیوز بناتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ٹیکنیکل چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں، جبکہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ چیز بتاؤں جو کہ ایک عام آدمی جو بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے اور جو پڑھا لکھا ہے دونوں کو سمجھ میں آئے. کینیڈا جو وزٹ ویزا ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ساری انفارمیشن لوگوں کے پاس 2023 کے حوالے سے آ رہی ہے. ایک تو جو انفارمیشن ہے وہ لوگوں کے پاس یقیناً موجود ہے کہ تھوڑا عرصے کے بعد کینیڈا کی جو ایمبیسی کا جو ویزا سیکشن والا آفس ہے جو کہ ابو دھابی میں کام کر رہا تھا وہ پاکستان میں بھی کام کرے گا. تو ایک تو اس کو الحمدللہ اس میں یہ ہوگا کہ ہمارے پاکستانیوں کے لیے اس کا بہت بڑا فائدہ ہے، اور اس میں سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ڈاکومنٹیشن جب ہم کر کے تو کینیڈا کے لیے جب ہم ابو دھابی میں بھیجتے ہیں تو وہ ابو دھابی میں صرف وہ پاکستانیوں کو نہیں دیکھتے، وہ انڈیا کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور انڈیا ظاہری سی بات ہے ہم سے کئی گنا بڑا ہے تو اس کے بھی سارے کیسز ہیں، پاکستان کے بھی ہیں اور ایک دو اور بھی ممالک کے ہیں. تو وہاں پہ جا کے کام جو ہے وہ سپلٹ ہو جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو کام ہے اس کے اوپر ایفیکٹ پڑ رہا ہے. پاکستانیوں کو بہت زیادہ ویٹ کرنا پڑ رہا تھا کینیڈین ایمبیسی کی طرف سے، کیونکہ ان کی بھی مجبوری ہے، ان کے پاس ظاہری سی بات ہے پوری دنیا سے کیسز آ رہے ہیں. اچھا، لیکن اب جب یہ کام یہاں پاکستان میں ہوگا تو یقیناً ایک تو صرف اور صرف جو عملہ ہوگا وہ فوکس ہوگا صرف ہمارے اپنے لوگوں کے لیے کہ جی یہ ہم صرف اور صرف پاکستانیوں کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ظاہری سی بات ہے جب پاکستانیوں کے لیے کام ہوگا تو اس کے دو فائدے ہوں گے. نمبر 1 کہ ہمارا جو ٹائم بہت زیادہ تھا وہ ٹائم کم ہو جائے گا، اور نمبر 2 ہمارا جو ویزا ریشو ہے وہ انکریز ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پر سٹاف کے بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، وہاں پہ اور بھی کنٹریز کے سٹاف ہوتے ہیں. یہاں پہ صرف پاکستانی سٹاف ہوگا تو کام کی پرفارمنس، جو ٹائم ڈوریشن ہے اس پہ اور ویزا ریشو پہ یقیناً یہ بہت ایک اثر پڑے گا. اس میں کوئی ایسی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے. 2023 کے لیے تمام جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے اپنی اپنی جو ہے وہ پلاننگ کی ہوئی ہے، کیونکہ جو ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں وہ ٹائم سے پہلے اپنی پلاننگ کر لیتے ہیں. جیسے اگر آپ یورپ میں جائیں تو یورپ میں جو یونیورسٹیز بنی ہوئی ہیں وہ پوری دنیا کے اسٹوڈنٹس کو صرف اس لیے بلاتی ہیں کیونکہ ان کے اپنے پاس اسٹوڈنٹس کم ہوتے ہیں. اسی طرح جتنے بھی ملک جو ہیں وہ ہمیں ورک کے لیے دعوت دیتے ہیں یا وزٹ کے لیے دعوت دیتے ہیں تو ان کی اپنی آبادی جو اپنی پاپولیشن ہے بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ یورپ میں یا دوسرے ممالک میں آپ کو پتہ ہے کہ شادی سسٹم کم ہے اور ان کا اپنا کلچر زیادہ ہے. تو اس وجہ سے جو بزرگ وغیرہ ہوتے ہیں وہ ایک الگ لائف بسر کر رہے ہوتے ہیں، وہ چاہے اولڈ ہوم میں کریں یا چاہے وہ اپنے پیٹس کے ساتھ کریں، اور جو ینگ لوگ ہیں وہ اپنی لائف پر کر رہے ہوتے ہیں. تو یورپ میں یا دوسرے کنٹریز میں 1 ڈے لائف ہوتی ہے، ایک دن لوگ کماتے ہیں یا 2 دن کماتے ہیں اور اپنا سکون سے ٹائم گزارتے ہیں، ان کی اپنی کوئی رسپانسبلٹیز نہیں ہوتی. جبکہ ہمارا جو کلچر ہے خاص طور پاکستان کا وہ یہ ہے کہ ایک کمانے والا ہوتا ہے اور پچھلے سارے لوگ جو ہیں وہ کھانے والے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہماری رسپانسبلٹیز زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے ہم لوگ باہر جا کے کام کرتے ہیں. جو 2023 ہے اس میں کینیڈا نے جو اپنی نئی پالیسی جو انٹروڈیوس کروائی ہے اس میں جو وزٹ ویزے کے حوالے سے ہے انہوں نے اپنی کچھ چیزوں کو جو ہے وہ کافی حد تک نرم کیا ہے. مثال کے طور پر پہلے جو ہے وہ وزٹ ویزے کے لیے ورک ایکسپیرینس کو بہت زیادہ نہیں دیکھا جاتا تھا، لیکن ابھی جو 2023 میں جو وزٹ ویزے جو اپلائی ہوں گے انشاءاللہ تعالی اس میں 3-4 چیزوں کو وہ بہت غور سے وزٹ میں بھی دیکھیں گے. مثال کے طور پر آپ کی سکلز کیا ہیں، آپ کیا کام کرتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ انجینئر ہی ہوں، اگر آپ بہت اچھے ڈرائیور بھی ہیں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہیں اور آپ کی سکل بہت اچھی ہے تو آپ وزٹ ویزے کے لیے بھی اپلائی کریں گے، امیگریشن کے لیے بھی اپلائی کریں گے تو وہ بھی آپ کو فائدہ دے گا. اسی طرح آپ بہت اچھے الیکٹریشین ہیں، اسی طرح آپ بہت اچھے کارپینٹر ہیں اور اپنی فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں یہ کرتے ہیں کہ جی اگر ویزا اپلائی کرنا ہے تو کسی سے پکڑ دکڑ کے تو سرٹیفکیٹ بنا لیں کہ جی میں اتنے سال سے کام کر رہا ہوں. یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو جینون سکل لیبر ہے،
وہ اسکل ورکر کے لیے بھی اپلائی کر سکتا ہے اور ورک ویزے کے لیے بھی اپلائی کر سکتا ہے. اسی طرح آپ اپنی فیلڈ میں بہت ماہر ہیں, آپ بینکر ہیں, آپ انجینئر ہیں, ڈاکٹرز ہیں, آپ لیس دین 30 ہیں, اس کے بھی بہت زیادہ امیگریشن میں بھی اور وزٹ ویزے میں بھی آپ کے پوائنٹس ہیں. اسی طرح اگر آپ کی ٹریول ہسٹری بہت زیادہ ہے تو یقیناً یہ بھی بہت فائدہ ہے. اسی طرح آپ کی اگر فیملی جو ہے فینینشلی بہت سٹرونگ ہے اور آپ کی فیملی کی کچھ لوگ جو ہیں پاکستان میں ہیں اور آپ یہاں سے اپلائی کر کے کینیڈا جائیں گے, پوری کی پوری فیملی جب موو کرتی ہے تو وہ کافی حد تک ڈاؤٹ فل ہوتا ہے. اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ 1-2 امپورٹنٹ فیملی ممبرز جو ہیں ان کو یہاں چھوڑ کے اپلائی کریں. اس میں وزٹ ویزے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. جب اگر ایک فیملی میں 4 لوگ ہیں یا 6 لوگ ہیں اور 6 کے 6 ہی اپلائی کرتے ہیں اور 6 کے 6 کی پہلے کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہے تو یقیناً پھر ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں میری ریکویسٹ یہ ہے, ہم الحمدللہ کینیڈا کا بہت کام کر رہے ہیں اور کینیڈا کے لیے ہم پاکستان سے اور پاکستان سے باہر, چاہے سعودیہ ہو, چاہے کویت ہو, چاہے عمان ہو, ساؤتھ افریقہ ہو, ملائیشیا ہو, ٹرکی ہو, یورپ ہو, جہاں جہاں پاکستانی موجود ہیں ان سب کے لیے ہم یہاں الحمدللہ پاکستان میں بیٹھ کے ہمارا آفس کام کر رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم پوری ایمانداری کے ساتھ اپنا جو ہے وہ کام کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں ریکویسٹ یہ ہے, اگر آپ 2023 میں کینیڈا کے لیے وزٹ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ پورے اعتماد کے ساتھ آپ اپلائی کریں. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ڈرتے ہوئے کینیڈا کا ویزا اپلائی نہیں کرتے کیونکہ کینیڈا کے ویزے کے نام پہ ایجنٹ جو ہے وہ 10-15 لاکھ روپیہ تو کسی کھاتے میں نہیں آتا لینا, وہ ایک عام سی بات سمجھتا ہے. اور ہمارے لوگ کینیڈا کے نام پہ 10-15 لاکھ روپیہ عام جو ہے کچھ علاقوں میں دینے کو تیار ہوتے ہیں اور 40 سے 50 لاکھ ریٹ ہے. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ پاکستان سے اپلائی کریں, دنیا کے کسی بھی ملک سے اپلائی کریں. کینیڈین ایمبیسی جو ہے اس کی جو فیس ہے وہ 185 کینیڈین ڈالر 185 کینیڈین ڈالر ہے اور یہ جو 185 کینیڈین ڈالر ہے یہ پاکستانی 34-35 ہزار روپیہ جو ہے وہ بنتا ہے. جس ملک میں آپ موجود ہیں جو ایمبیسی فیس ہے وہ یہی ہے. اس کے بعد کنسلٹنٹ کی فیس ہے, یقیناً اگر آپ دبئی سے کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ وہ لوکل کرنسی میں 2000 روپے میں بھی مانگتا ہوگا, اسپین سے کر رہے ہیں تو وہاں یورو میں وہ مانگتا ہے. اس لیے اللہ کا شکر ہے ہم پہ لوگوں کا بھی ایک ٹرسٹ ہے کہ ہم پاکستان میں ایک ریزنیبل جو فیس ہے اس میں ہم لے کے تو ہم جو ہے یہ اپلائی کر دیتے ہیں. تو اگر بھی کوئی بھی آپ کو کینیڈا وزٹ ویزے یا ورک ویزے کے حوالے سے آپ سے یہ کہے جی اتنے لاکھ آپ ایڈوانس دے دیں اور پاسپورٹ دے دیں تو آپ سمجھیں آپ کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے, کیونکہ کینیڈا کے لیے آپ کو پاسپورٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جب فنگر پرنٹس دینے کے لیے جانا ہے آپ نے خود جانا ہے اور خود اپنا پاسپورٹ لے کے جانا ہے اور فنگر پرنٹس کروا کے آپ نے واپس آ جانا. ایسا یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایجنٹ کو, ایون کہ میں ایز اے کنسلٹنٹ کام کر رہا ہوں, میرا بھی کوئی کام نہیں ہے یا کسی بھی کنسلٹنٹ کا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ سے اوریجنل پاسپورٹ لے لے, کیونکہ یہ تو ایمبیسی میں جا کے آپ نے اپنے حوالے سے فنگر پرنٹس دینی ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ 2023 جو ہے انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو سب ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے میری دعا ہے کہ بہت اچھا گزرے اور بہت اچھا اس کا آغاز ہو. اگر آپ کینیڈا کا وزٹ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو نارمل سی فیس ہے وہ ادا کر کے, کنسلٹنسی فیس دے کے آپ ادا کر کے آپ ویزا جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. لوگ جو ہیں وہ ہمارے اسپین, اٹلی, فرانس, جرمنی اس میں لاکھوں روپیہ برباد کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہاں پہ اگر آپ BLS کے چارجز دیکھیں تو تقریباً آل سروسز ڈال کے 25,000 روپے کے قریب جو ہے وہ خرچہ بنتا ہے BLS کا, جبکہ یہ جو ہے یہ 34,000 بنتا ہے. تو صرف اور صرف 8-9 ہزار روپے یا 10,000 روپے کا فرق ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ کینیڈا کو یقیناً ایک بڑا ویزا ہے, لیکن ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے بہت زیادہ مس گائیڈ کیا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا ویزا ہے تو اس میں پیسہ بھی بہت بڑا چاہیے, اس میں 20 لاکھ 25 لاکھ تو بہت چھوٹی سی بات ہے, اتنا تو لوگ ایڈوانس لے لیتے ہیں. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں ہیں, پاکستان سے باہر ہیں, کہیں بھی ہیں, آپ ہمارا جو آفیشیل جو واٹس ایپ نمبر ہے اس کے اوپر اگر آپ کو ہم سے کینیڈا کی کنسلٹنسی چاہیے تو آپ ہمیں واٹس ایپ کریں. ہم انشاءاللہ جو بھی ہم ورک کرتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری الحمدللہ پوری ایمانداری سے کرتے ہیں اور یہ ہم پورے ٹائم کے ساتھ کرتے ہیں. ہم ایسا نہیں کرتے کہ جی ہمیں کوئی بندہ اگر کہے کہ جی ہمیں کنسلٹنسی کر دیں تو ہم کہتے ہیں یہ 1 مہینے کا ہمیں ٹائم دیں, ہم 1 مہینے تک آپ کو ٹائم دیں گے. نہیں, الحمدللہ ہمارے پاس بہت اسٹرانگ جو ہے ہماری ٹیم ہے اور ہم ودن اے ویک آلدو ہمارے پاس بہت زیادہ رش چل رہا ہوتا ہے لیکن ہم نے اس کو اس طرح سیگریگیٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم ودن ویک الحمدللہ پاکستان یا پاکستان سے باہر دنیا سے کہیں سے بھی اگر آپ ہم سے USA, UK, کینیڈا کا ویزا یا کوئی بھی آپ ویزا اپلائی کروانا چاہتے ہیں تو الحمدللہ ہم ودن 1 ویک آپ کو جو ہے وہ سارا
کمپلیٹ کر کے پروسیس دیں گے. تو اس سلسلے میں ریکویسٹ یہ ہے، آپ کو کوئی بھی ہم سے کنسلٹنسی چاہیے، کوئی بھی کسی قسم کا مشورہ چاہیے، میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ مجھ سے فون پہ رابطہ کر کے، واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے گائیڈ لائن لیں. لیکن اگر آپ پاکستان میں موجود ہیں تو کوشش یہ کریں کہ اگر آپ مجھے سمجھتے ہیں اس قابل کہ یار ہاں جی ہم نے سجاد صاحب سے کنسلٹنسی لینی یا مشورہ لینا ہے، تو 11 سے 5 ہمارا آفس اوپن ہے. کوئی کنسلٹنسی فیس نہیں ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے. آپ میں بیٹھا ہوتا ہوں، آپ کے اپنے بھائی کا آفس ہے، آپ جب چاہیں آپ آ سکتے ہیں 11 سے 5 بجے کے درمیان. آپ ہم سے کنسلٹنسی لیں یا نہ لیں، لیکن جو بھی میرا 13-14 سال کا جو ٹریولنگ کا ایکسپیرینس ہے، اور الحمدللہ جب تک زندگی ہے اللہ نے ایک شوق دیا ہوا ٹریولنگ کا، وہ ہم کرتے بھی رہیں گے. تو آپ کو جو بھی ٹریولنگ کے حوالے سے اگر کوئی انفارمیشن چاہیے، آپ آئیں میرے پاس، میرے آفس میں بیٹھیں، میرے ساتھ چائے پئیں، ہمارے ساتھ گپ شپ لگائیں، اور جو انفارمیشن چاہیے وہ آپ لیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ ساری انفارمیشن واٹس ایپ پہ مل جائے، وہ یقیناً پاسبل نہیں ہے. تو اس سلسلے میں ہم حاضر ہیں. آپ آفس آنا چاہیں، لاہور ڈیفنس میں میرا آفس موجود ہے. ہم نے لنک بھی دیا ہوا ہے، میں نے ویڈیو بھی یوٹیوب پہ ڈالی ہوئی ہے کہ میرا آفس آنے کا طریقہ کار کیا ہے. تو اس سلسلے میں آپ کو کوئی بھی گائیڈ لائن چاہیے، آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ایک شارٹ میسج کر کے آپ کنسلٹنسی کے حوالے سے ہم سے گائیڈ لائن بھی لے سکتے ہیں، اور ہمارے آفس کو وزٹ بھی کر سکتے ہیں. 2023 میں اگر آپ نے کینیڈا وزٹ ویزا اپلائی کرنا ہے، ورک ویزا اپلائی کرنا ہے، USA، UK یا کسی بھی ملک کا آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے، تو الحمدللہ ہم آپ کو بہت اچھی سروس دیں گے. یہ ہم کمیٹیڈ ہیں. تو بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.